پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ سنو رینالڈ، کار تمہارے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا۔ وہ رئیس زادی یہ محسوس کر کے کہ اس کی زندگی کسی طور خطرے میں ہے حکومت سے رابطہ قائم کر لے گی اور اس کے بعد میں، تم یا اور کوئی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے۔ یہ بات درست ہے۔ ویسے مسٹر لنکاسٹر، آپ کو اس کی رہائش گاہ معلوم نہیں ہے؟ نئی رہائش گاہ نہیں معلوم ہو سکی، پرانی رہائش گاہ وہ چھوڑ چکی ہے۔ میں معلوم کر چکا ہوں۔ بہرحال میں تم سے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ اس کی قیمت کا تعین کریں، میں نے کہا، اور لنکاسٹر کے چہرے پر مسرت کے آثار پھیل گئے۔ تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ $50 لاکھ، میں نے کہا، اور لنکاسٹر کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا؟ اس کی پھٹی پھٹی آواز ابھری۔ صرف $50 لاکھ؟ تم غیر سنجیدہ گفتگو کر رہے ہو رینالڈ۔ کیا تم اس کی پوری قیمت وصول کرنا چاہتے ہو؟ پوری قیمت تو کئی کروڑ ڈالر بنتی ہے ڈیئر لنکاسٹر۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ مسٹر میکائل پارکر یہودی نسل سے ہیں، وہ کیا دے سکتے ہیں اس کا تعین مشکل ہے، اور پھر ان سے کچھ وصول کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں مانتا ہوں، بہرحال تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہیں $10 لاکھ سے زیادہ نہیں دے سکتا، یہ رقم ناقابل قبول ہے۔ $15 لاکھ، $25 لاکھ سے $1 بھی کم نہیں، 30% ایڈوانس۔ چلو منظور ہے۔ کہاں ہے وہ؟ اس کا موجودہ ٹھکانہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن 2-1 دن کے اندر وہ مجھ سے ملاقات کرنے والی ہے۔ اوہ، کیا واقعی؟ اس نے مجھے فون کیا تھا۔ ملاقات کے وقت کا تعین نہیں کیا؟ نہیں۔ وجہ ملاقات؟ شاید وہ مجھ سے متاثر ہو گئی ہے۔ میں نے اسے وہاں سے فرار کرانے میں مدد بھی کی تھی۔ اس بات میں جھوٹ یوں نہیں ہے کہ ہنگامے کے بعد بھی میں وہاں موجود تھا۔ کربی کا بھی یہی کہنا ہے۔ اس نے تم پر نگاہ رکھی تھی اور اس کے بعد یہ ڈیوٹی گریتھا نے سنبھال لی تھی۔ گریتھا بدستور تمہارے پیچھے تھی اور اس نے اطلاع دی تھی کہ وہ تمہیں لا رہی ہے۔ بہرحال پھر کیا خیال ہے؟ سودا طے پا چکا ہے۔ یہ $10,000 ایڈوانس، باقی رقم ہاتھوں ہاتھ۔ لنکاسٹر نے نوٹوں کی ایک گڈی جیب سے نکال کر میری طرف اچھال دی۔ نوٹوں کی گڈی میں نے جیب میں رکھی اور سوالیہ نگاہوں سے لنکاسٹر کو دیکھنے لگا۔ اس اہم کام کی انجام دہی کے لیے میں تمہیں مزید آدمی بھی مہیا کر سکتا ہوں۔ تمہیں اندازہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کی طاق میں ہیں؟ اچھی طرح اندازہ ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں سنبھال لوں گا انہیں بھی، اور فی الوقت مجھے تمہارے کسی آدمی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہوئی تو تم سے رابطہ قائم کر لوں گا۔ فون نمبر لے لو، اور اس کے ساتھ ہی ایک بات اور سن لو رینالڈ، اگر تم نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میرے لیے یہ مشکل نہیں ہوگا کہ لندن کی کسی سڑک پر تمہارا جسم گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے۔ مجھے اندازہ ہے، اس بات کا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے، تم مطمئن رہو۔ اور ہاں، فون نمبر، میں نے کہا، اور مجھے ایک فون نمبر نوٹ کرا دیا گیا۔ اس کے بعد میں اٹھ گیا۔ گریتھا تمہیں چھوڑ آئے گی۔ جاؤ گریتھا، مہمان کو جس طرح لائی تھی اسی طرح رخصت کر کے آؤ۔ نہیں شکریہ، میں خود چلا جاؤں گا، میں نے کہا، اور لنکاسٹر بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور میں نے تپاک سے اس سے مصافحہ کیا۔ کربی فوسٹر ابھی تک کینہ توز نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد لنکاسٹر مجھے باہر تک چھوڑنے آیا تھا۔ میں دور تک پیدل چلتا رہا۔ گریتھا کا تصور اب ذہن سے نکل گیا تھا اور دوسرے خیالات دماغ میں آ رہے تھے۔ بعض اوقات احساس ہوتا کہ میں کس چکر میں پھنس گیا۔ ظاہر ہے جرائم کی زندگی میرے پروگرام کی کسی حصے میں شامل نہیں تھی، لیکن حالات مجھے اس ڈگر پر بھی لے آئے تھے۔ ان حالات سے نکلنا میرے بس کی بات نہیں تھی اور میں تقدیر سے جنگ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے جو رخ سامنے آیا تھا اس پر سفر کرتے رہنا مناسب تھا۔ بہرحال مقصد کبھی فوت نہیں ہوتا۔ میرا ہر قدم اپنی منزل کی جانب تھا، لیکن راہ گزر بھی ایک حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اسی راہ سے گزرنے کے بعد منزل ملتی ہے۔ اب دوسرے مسائل تھے۔ مجھے اینی پارکر کا انتظار تھا۔ اس بات کا مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ سے دوبارہ ملاقات ضرور کرے گی، لیکن اس یقین کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں تھی۔ ممکن ہے یہ صرف میرا خیال ہو اور اس خیال کی تکمیل نہ ہو سکے۔ اگر ایسا ہوا تو بڑی مشکل پیش آئے گی۔ اینڈریو الگ بدزن ہو رہا تھا اور لنکاسٹر سے بھی دشمنی ہو جائے گی۔ لنکاسٹر کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں تھی، لیکن جو کچھ سامنے آیا تھا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ لنکاسٹر سے دشمنی آسان نہیں ہوگی۔ دوسری شخصیت اینڈریو کی تھی۔ اگر اینڈریو کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں لنکاسٹر سے ملاقات کر کے ایسا کوئی سودا کر چکا ہوں تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا وہ مزید بدزن نہیں ہو جائے گا؟ اسی غور و فکر میں نہ جانے میں کہاں سے کہاں نکل آیا تھا۔
کوئی مناسب فیصلہ کرنا تھا، کوئی صحیح حل نکالنا تھا۔ یہ حل کیا ہو؟ بہرحال کچھ بھی ہو، اینڈریو سے بگاڑ کسی طور مناسب نہیں ہے، کیونکہ صرف وہی جانتا ہے کہ میں کون ہوں، اور اس سلسلے میں اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ باقی جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایک ٹیکسی روک کر میں ساؤتھ اینڈ چل پڑا۔ لمبا سفر طے کر کے میں اپنے یعنی رینالڈ کے مکان میں داخل ہو گیا۔ ریٹا واپس آ چکی تھی اور برآمدے میں کھڑی مجھے ٹیکسی سے اترتے دیکھ رہی تھی۔ میں بل ادا کر کے اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ ہیلو ریٹا۔ ہیلو، اس نے آہستہ سے کہا۔ اینڈریو واپس نہیں آیا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں۔ تم کب آئیں؟ کئی گھنٹے ہو گئے۔ مسٹر برٹرینڈ فرانس گئے ہوئے ہیں، شاید 2-3 ہفتے میں واپس آئیں۔ او، تمہارے لیے کوئی پیغام نہیں چھوڑ گئے؟ بس اتنا کہ اس دوران آرام کروں، اس نے واپس مڑتے ہوئے کہا، اور میں اس کے ساتھ ساتھ اندر آ گیا۔ کچھ پیو گے؟ ہاں، اگر ممکن ہو سکے تو کافی پلا دو، میں نے کہا، اور ریٹا واپس چلی گئی۔ مجھے اس کی اس کیفیت سے کوفت سی ہونے لگی۔ اس طرح تو ان لوگوں کے ساتھ رہنا مشکل ہے۔ ریٹا اینڈریو سے بد دل ہو کر میری طرف مائل ہونا چاہتی تھی، لیکن میں ایسے کسی چکر میں کسی قیمت پر نہیں پڑ سکتا تھا۔ اینڈریو سے دشمنی لینا بے حد خطرناک ہوتا، لیکن خطرناک تو ریٹا بھی تھی۔ دونوں ہی کو میری اصلیت معلوم تھی، اور ان میں سے کسی کی بھی مخالفت مجھے پریشان کر سکتی تھی۔ لیکن لندن اب میرے لیے اس قدر اجنبی نہیں رہا تھا، خاص طور سے ان بدماشوں کی دنیا میری نگاہ میں آ چکی تھی۔ اگر یہ لوگ ان حالات سے نمٹ سکتے ہیں تو میں بھی ایک نئی شخصیت اختیار کر کے کوشش کر سکتا ہوں۔ بہرحال یہ اس وقت ہوگا جب صورتحال ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ جب تک نبھ رہی ہے نبھایا جائے۔ ریٹا کافی بنا لائی۔ ایک پیالی میرے ہاتھ میں دیکھ کر وہ دوسری پیالی خود لے کر بیٹھ گئی۔ کہاں گھوم آئی علی؟ بس ریٹا، حالات عجیب سے عجیب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے ارد گرد دلدل بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ اسی وقت دروازے میں اینڈریو نظر آیا۔ اندر آ سکتا ہوں؟ او اینڈریو، آؤ۔ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سخت مصروف تھا۔ اینڈریو ایک گہری سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ریٹا، کافی مجھے بھی مل سکے گی؟ ضرور، تمہارے لیے کپ لے آؤں، ریٹا نے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اینڈریو اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر بولا، یہ لڑکی اب بھی دلکش ہے۔ کیا خیال ہے علی؟ تمہاری محبوبہ ہے اینڈریو، بلکہ مستقبل میں شاید تمہاری بیوی۔ بیوی؟ اینڈریو ہنس پڑا۔ کیوں، کیا تم اس سے شادی نہیں کرو گے؟ اس سے زیادہ احمقانہ سوال دوسرا نہیں ہو سکتا، اینڈریو نے مجھ سے کہا۔ میرا تو یہی خیال تھا، میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ محبوبہ اور بیوی میں بہت فرق ہوتا ہے علی، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم اس سے شادی کر سکتے ہو؟ میرے لیے اس کا یہ سوال غیر متوقع تھا۔ اس میں پوشیدہ طنز کو میں محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میرا خیال ہے اینڈریو، تم مجھ پر اس احسان کا بہت بڑا معاوضہ وصول کر رہے ہو۔ میرا اپنا ایک معیار ہے، میری اپنی ایک حیثیت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم آئندہ ایسی فضول باتوں سے پرہیز کرو گے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ان میں سے کون سی بات فضول تھی؟ وہ تیزی سے بولا۔ تمہارے اس سوال سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم میرے اور ریٹا کے بارے میں غلط خیالات رکھتے ہو، لیکن ہم لوگ مشرق کی پروردے ایسی بےہودگیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں ان حماقتوں کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ گویا تم کہنا چاہتے ہو کہ اس وقت تم سے زیادہ شریف النفس انسان کوئی نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے علی؟ موقع سے کون فائدہ نہیں اٹھاتا؟ تم احمق ہو۔ میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں کہ فضول باتوں سے پرہیز کرو۔ اس بار میرا لہجہ سخت تھا۔ اگر یہ حقیقت ہے تو تعجب ہے۔ تمہاری نسبت ریٹا ایک اچھی لڑکی ہے اینڈریو، وہ تم سے بہتر خیالات کی مالک ہے۔ بہرحال میں تمہاری شخصیت پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ ریٹا تمہیں چاہتی ہے، میرا خیال ہے اس نے اپنا مستقبل تم سے وابستہ کر رکھا ہے۔ پتہ نہیں تم اسے کیا حیثیت دینا چاہتے ہو۔ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ خاموش ہو جاؤ، شاید وہ آ رہی ہے، اینڈریو نے کہا۔ دوسرے ہی لمحے ریٹا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکوت طاری تھا۔ اس نے خاموشی سے اینڈریو کو کافی پیش کی اور پلٹتے ہوئے بولی، میرے سر میں درد ہے، میں آرام کروں گی۔ اوکے ریٹا، ہم لوگ ابھی ذرا گفتگو کریں گے، تم آرام کرو، اینڈریو بولا اور ریٹا دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ تم لوگ دن بھر کیا کرتے رہے؟ اس کے جانے کے بعد اینڈریو نے سوال کیا۔ میں آوارہ گردی کرنے نکل گیا تھا، تمہارے آنے سے تھوڑی دیر قبل ہی واپس آیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ ریٹا کے بارے میں بتانے کی میں نے ضرورت نہیں محسوس کی تھی۔ کہاں کہاں گھوم آئے؟ میری آج کی آوارہ گردی کافی دلچسپ رہی ہے۔ شاید تمہیں یہ سن کر حیرت ہو کہ میں ہیمر لنکاسٹر سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں۔ نہیں، مجھے حیرت نہیں ہے، اینڈریو نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں چونک کر بولا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ تم نے مجھے اس بارے میں بتا کیسے دیا؟ کوئی نیا پروگرام ذہن میں آیا ہے؟ کوئی نئی اسکیم بنی ہے تمہارے درمیان؟ تمہارا لہجہ مشکوک ہے اینڈریو۔
ہاں مجھے اس بات کا یقین ہے علی کہ تم مجھے ڈبل کراس کر رہے ہو۔ مجھے اس وقت بھی یقین تھا جب تم نے اینی پارکر کو سکارا سے بھگا دیا تھا، جبکہ تم اسے نہایت آسانی سے اغوا کر سکتے تھے۔ یہ تمہاری احمقانہ سوچ ہے۔ اینی پارکر کو اس وقت اغوا کرنا ناممکن تھا۔ وہاں بہت سے گروہ سرگرم عمل تھے، ہم اسے آسانی سے قابو میں نہیں کر سکتے تھے، جبکہ موجودہ صورتحال مختلف ہے۔ مثلاً اینی پارکر کو میں نے متاثر کرنے کی کوشش کی تھی، اور دوسری ملاقات پر میرے بارے میں اس کا نظریہ مختلف ہوگا۔ دوسری ملاقات کہاں طے پائی ہے؟ بس یہی ذرا سی چوک ہو گئی مجھ سے، لیکن بہرحال میں اسے تلاش کر لوں گا۔ گویا تمہیں اس کی نئی رہائش گاہ نہیں معلوم، اینڈریو نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ حقیقت ہے اینڈریو، تمہارے پاس اس کا کوئی فون نمبر ہوگا، اس کا موقع ہی نہیں مل سکا، میں نے جواب دیا، اور اینڈریو ہنسنے لگا۔ ہاں تو ہیمر لنکاسٹر کے بارے میں بتا رہے تھے تم، وہ بولا۔ سوچ رہا ہوں کہ اب بتانا مناسب بھی ہے یا نہیں۔ تمہاری ذہنی کیفیت بدل چکی ہے اینڈریو، اس کے باوجود تم میری مٹھی میں ہو لی۔ ہیمر لنکاسٹر یا دوسرے لوگ یہ نہیں جانتے کہ تم رینالڈ نہیں ہو، وہ اسی حیثیت سے تم سے متعارف ہیں، جبکہ میں کچھ اور بھی جانتا ہوں، اس نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ مجھے اس کا اعتراف ہے اینڈریو، اور یہی جواز ہے میری سچائی کا کہ میں تمہارے خلاف کچھ نہیں کر رہا۔ سنو علی، میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ آج میں نے تمہارا تعاقب کیا تھا۔ وہ لڑکی جو تمہارے ساتھ تھی لنکاسٹر کی ساتھی گریتھا ہے، اور تم اس کے ساتھ نائٹس برج ساؤتھ کی عمارت نمبر 20 میں گئے تھے، جہاں تم نے یقیناً ہیمر لنکاسٹر سے ملاقات کی ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ اور بتانا چاہو تو ضرور بتاؤ۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں تمہاری اس کارکردگی کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اینڈریو، اس کے بعد کی تفصیل سنو، میں نے کہا، اور اینڈریو کو پوری گفتگو سنا کر $10,000 کے نوٹ بھی اس کے سامنے ڈال دیے۔ لیکن اینڈریو کے چہرے کی کیفیت جوں کی توں رہی۔ تعجب ہے تم نے مجھے یہ سب کچھ کیوں بتا دیا؟ اس لیے کہ میں تم سے مخلص ہوں، میں وہی کرنا چاہتا ہوں جو تمہاری خواہش ہے، میں نے کہا، اور اینڈریو کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ اگر اب تم نے لنکاسٹر سے فراڈ کیا تو وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ چند لمحے بعد وہ بولا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میری خواہش ہے کہ تم سارے فضول خیالات اپنے دماغ سے نکال کر مجھ پر اعتبار کرو۔ یہ صرف ایک شکل میں ممکن ہے۔ اینڈریو میرے چہرے پر نظریں جما کر بولا، ہاں بتاؤ، تم آج رات کسی نہ کسی طرح اینی پارکر کو اس کی رہائش گاہ سے نکال لاؤ، اور راتوں رات ہم اس کا سودا کر لیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کام کے فوراً بعد میں تمہیں یہاں سے نکالنے کے انتظامات کر دوں گا، اینڈریو نے کہا، اور میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے اینڈریو؟ ممکن ہے بشرطے کہ تم تیار ہو۔ اگر تم کوئی عمدہ ترکیب بتا سکتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اتنی جلدی اینی پارکر تک پہنچنا کس طرح ممکن ہے؟ میں تمہیں اس کا ٹھکانہ بتا سکتا ہوں، بلکہ یوں سمجھو کہ اس کے ٹھکانے تک لے جا سکتا ہوں۔ اب بولو، اینڈریو نے کہا، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ کیسے اینڈریو؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ اتنے بڑے بڑے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں علی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان کے مقابلے میں اینڈریو تو ایک اٹھائی گرا ہے، لیکن اٹھائی گروں کو زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے۔ مختصراً بتا دوں کہ میں اینی پارکر کے نئے ٹھکانے سے واقف ہوں، اور اس بات سے بھی کہ اس نے ایک پرائیویٹ جاسوس گروٹر کی خدمات بھی حاصل کر لی ہیں۔ گروٹر شیطان کا دوسرا روپ ہے، اور جس طرح لنکاسٹر جرائم کی دنیا کا بادشاہ ہے، اسی طرح گروٹر اپنی فیلڈ کا شہنشاہ ہے۔ لومڑی سے زیادہ چالاک، شیر سے زیادہ نڈر، اور گینڈے سے زیادہ مضبوط اس مجموعے کا نام گروٹر ہے۔ ویری گڈ، اور اس کے پرانے شناسا؟ میں نے پوچھا۔ اینی پارکر کے؟ ہاں، انہی کی بات کر رہا ہوں، میں نے تائید میں سر ہلایا۔ چالاک رئیس زادی احمق نہیں ہے، اس نے اندازہ لگا لیا ہے کہ اس کے احمق ساتھی اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے اس نے چولہا ہی بدل لیا ہے۔ کمال ہے اینڈریو، تم نے واقعی اس کا پتہ لگا کر کمال کیا ہے۔ کہاں مقیم ہے وہ؟ میں نے بے اختیار پوچھا، اور اینڈریو مسکرانے لگا۔ یہ بتانا مشکل ہے۔ اوہ ہاں ٹھیک ہے، بہرحال میں تیار ہوں، تم جس وقت چاہو مجھے وہاں لے چلو۔ میں انتہائی کوشش کروں گا کہ تمہارا کام تمہاری مرضی کے مطابق انجام دے سکوں۔ کیا تم سچ بول رہے ہو؟ اینڈریو بولا۔ اینڈریو، تم میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، ابھی تک میرے ہاتھوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ میری خواہش ہے کہ اس وقت تم اپنے مفروضات کو حقیقت کا روپ نہ دو جب تک میرے بارے میں کوئی ثبوت نہ مل جائے۔ اینڈریو گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، ٹھیک ہے، چند گھنٹوں کی بات ہے، لیکن اس وقت تک تم میرے ساتھ رہو گے جب تک ہم اپنا کام انجام نہ دے لیں۔ یہ بات یقیناً تمہارے علم میں نہیں ہوگی کہ لنکاسٹر کے ایک آدمی نے تمہارا تعاقب کیا ہے۔ ممکن ہے اس کے کچھ اور ساتھیوں نے ہمارا فون بھی ٹیپ کر لیا ہو، اس لیے ہم یہاں سے کوئی فون نہیں کر سکیں گے۔ میں متخیرانہ انداز میں منہ کھول کر رہ گیا۔ بہرحال یہ جرائم کی دنیا تھی، اور میں ابھی ان معاملات میں بہت پیچھے تھا۔ ریٹا نے اس دوران ہمارے درمیان مداخلت نہیں کی تھی،
شام کو 7 بجے کے قریب اینڈریو میرے ساتھ تیار ہو کر چھپتا چھپاتا گیٹ تک آیا۔ اس نے باہر جھانکا اور پھر مسکرا کر گردن اندر کر لی۔ اپنے دوست کو دیکھنا پسند کرو گے؟ کیا وہ موجود ہے؟ میں نے پوچھا اور اینڈریو کو ہٹا کر خود باہر جھانکا۔ عمارت کی درمیانی سڑک کے دوسری طرف فٹ پاتھ پر لگے ہوئے ایک کھمبے کے ساتھ ایک موٹا تازہ آدمی کھمبے کا سہارا لیے اخبار سے چہرہ چھپائے کھڑا ہوا تھا۔ اینڈریو کی بات میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ میں نے پوچھا۔ صرف 2 کام ہو سکتے ہیں۔ اول تو یہ کہ ہم باہر نکل کر اس گدھے کو پکڑ لیں اور اسے اندر لا کر باندھ کر ڈال دیں، یا پھر خاموشی سے عقبی دیوار سے باہر نکل جائیں اور ٹیکسی لے کر چل پڑیں۔ لیکن اس میں ایک قباحت ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ اس اہم کام کے لیے گاڑیوں کی ضرورت پیش آئے گی۔ ٹیکسی سے کام نہیں چل سکتا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، ایک ہی ترکیب سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ تم ایک کار لے کر نکلو، میں دوسری کار میں تمہارے پیچھے آتا ہوں، راستے میں کسی جگہ اس سے نمٹ لیں گے۔ بس ٹھیک ہے، اس سے عمدہ ترکیب دوسری نہیں ہو سکتی، اینڈریو نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ میں اینڈریو کو کسی نئی بات سے بد دل نہیں کرنا چاہتا تھا، حالانکہ اس میں یہ خطرہ موجود تھا کہ لنکاسٹر میری بددیانتی سے باخبر ہو جائے، لیکن میں یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھا۔ اینڈریو کا کام کر کے میں اپنے مسئلے کی فکر کرنے کا خواہش مند تھا، جس کے لیے اینڈریو سے بہتر اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ فیصلہ کر کے میں نے کار سنبھال لی اور اسے سٹارٹ کر کے باہر نکل آیا۔ میں نے عقب نما آئینے میں کھمبے سے لگے شخص کو ایک طرف دوڑتے دیکھا اور چند ہی لمحات میں ایک موٹر سائیکل میرے پیچھے چل پڑی جس پر وہی شخص سوار تھا، اور بہت دور میں نے اینڈریو کی کار کی جھلک بھی دیکھ لی تھی۔ میں مناسب رفتار سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ساؤتھ ہال کا علاقہ لندن سے 30 میل دور تھا اور راستے میں ایسی بیشتر جگہ آئی تھیں جہاں لنکاسٹر کے اس چیلے کو جہنم واصل کیا جا سکتا تھا، اور اینڈریو ایسے ہی کسی جگہ کا منتظر تھا۔ اور اس وقت ہم ایک تنگ سی سڑک سے گزر رہے تھے جس کے ایک سمت گہرے کھڈے تھے اور دوسری سمت پہاڑ کی بلندی۔ اینڈریو اگر کوئی خطرناک قدم اٹھانے کا خواہش مند ہے تو اس کے لیے اس سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے عقب نما آئینے پر نگاہ ڈالی تو میرے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ اچانک اینڈریو کی کار کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ آن کی آن میں وہ موٹر سائیکل سوار کے سر پر پہنچ گیا اور اس نے موٹر سائیکل کو دبانا شروع کر دیا، اور کچھ ہی دیر بعد موٹر سائیکل سوار سمیت گہرے کھڈ میں لڑک رہی تھی۔ اینڈریو نے ایک لمحے کے لیے کار کی رفتار سست کی، اپنے کارنامے کا جائزہ لیا اور پھر چل پڑا۔ میں اطمینان سے اپنی کار چلاتا رہا تھا۔ پھر اینڈریو نے ہارن دے کر آگے نکلنے کی جگہ مانگی اور اس کی کار آگے بڑھ گئی۔ اب وہ مجھے راستہ بتا رہا تھا۔ لندن میں داخل ہو کر ہم ایک قدیم رہائشی علاقے کی طرف چل پڑے جہاں کپریل کی چھت والے چھوٹے چھوٹے کاٹیج بنے ہوئے تھے۔ اینڈریو کی کار کچی سڑک پر اتر گئی۔ مجھے اینڈریو کی اس تلاش پر سخت حیرت تھی، اس کے ساتھ ہی تعجب بھی کہ اینی پارکر جیسی دولت مند لڑکی نے ایسی گندی جگہ رہائش کے لیے منتخب کی ہے، لیکن ایک طرح سے یہ جگہ اس کے لیے مناسب بھی تھی۔ لوگ اس کی یہاں موجودگی کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ اینڈریو نے ایک جگہ کار روک دی، میں بھی اس کے قریب ہی جا رکا تھا۔ دونوں نیچے اتر آئے، دونوں گاڑیاں لاک کر دی گئی تھیں۔ آؤ، اینڈریو نے کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی اینڈریو۔ کیا؟ اس نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ یہ جگہ تو بہت سنسان ہے، تم یہاں سے اپنا کام بخوبی کر سکتے تھے۔ کیا اینی پارکر کو یہاں سے اغوا کرنا مشکل کام تھا؟ میں اپنی تنہائی سے مار کھا رہا ہوں، خود کو دوسروں پر ظاہر نہیں کر سکتا، اور پھر گروٹر اس کے ساتھ ہے۔ او، تم اس سے خوفزدہ ہو؟ اینڈریو گہری سانس لے کر بولا۔ میں جسمانی ورزش کا قائل نہیں ہوں، نہ ہی مجھے لڑائی بڑائی کا کوئی تجربہ ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ گروٹر اس وقت بھی یہاں موجود ہو سکتا ہے، ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ اگر گروٹر تمہارے سامنے آ جائے تو، اینڈریو نے کہا، دیکھا جائے گا۔ تم گروٹر کا سامنا ہونے پر اینی پارکر کی شناسائی سے فائدہ اٹھانا، اور بہتر یہ ہوگا کہ گروٹر سے مفاہمت ہی رکھنا۔ میرا مطلب ہے موقع کی تلاش میں رہنا۔ اگر اس میں دیر لگ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم ساری رات انتظار کر سکتے ہیں۔